بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اپنے زمانہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔ لوگوں پر وقت اور ماحول کا اثر زیادہ پڑتا ہے۔ بے شک زمانہ اپنی کمان کسے ہوئے ہے، اس کے تیر کبھی خطا نہیں ہوتے، اس کے زخموں کا کوئی علاج نہیں، یہ تندرستوں پر بیماری ڈالتا ہے اور جن کو نجات ملتی ہے ان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ بے شک زمانہ لوگوں کے ساتھ وہی چال چلتا ہے جو گزشتہ لوگوں کے ساتھ چلا۔ زمانے کی جس چیز نے ایک دفعہ پیٹھ پھیری وہ واپس نہیں ہوتی، اور اس کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سے ایک بھی ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتی۔ جو شخص زمانے کو ستا ہے اس کے عتاب کی کوئی انتہا نہیں رہتی، یعنی جو زمانے کو ستاتا ہے اس کے عتاب کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ زمانہ اہل زمانہ سے خیانت کرتا ہے، اور جو اس کی عیب چینی کرتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہونے دیتا۔ زمانے کی دو حالتیں ہیں، کبھی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور کبھی کوئی چیز دے دیتا ہے۔ جو چیز چھین لے وہ لوٹ کر نہیں آتی، وہ ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہے، جیسے دنیا میں سے کوئی چیز چلی جائے اور آپ کے پاس واپس نہ آئے، اور جو دے دے اس کے لیے بقا نہیں ہوتی۔ اکثر لوگ زمانے کی چال پر چلتے ہیں، جیسا وقت ہو ویسا ہی کام کرتے ہیں۔ زمانہ وہ نظارے پیش کرتا ہے کہ جن کے دیکھنے سے عبرت حاصل ہو۔ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانہ کے طور طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، اگر کسی کے ساتھ کچھ برا ہو تو اس کے کیے پر اسے حوصلہ دو، کبھی اس پر خوشی کا اظہار نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے کہ تمہارے ساتھ بھی غلط ہو اور لوگ تم پر بھی ہنسیں۔ زمانہ سے تجربات حاصل ضرور ہو جاتے ہیں، اور دوستی نہایت ہی قریبی رشتہ ہے۔ عدل حکمران کا زمانہ نہایت اچھا زمانہ، اور ظالم حاکم کا زمانہ نہایت ہی برا زمانہ ہوتا ہے۔ جو شخص زمانے کو عتاب اور ملامت کرتا ہے اس کا عتاب کبھی ختم نہیں ہوتا، اور نہ وہ زمانے سے کبھی خوش ہو سکتا ہے۔ زمانے کا گزرنا بدنوں کو پرانا اور امیدوں کو نیا، موت کو نزدیک، ایک مقصود کو دور کرتا ہے۔ ہم زمانے کے حوادث کے معین و مددگار ہیں، اور ہماری جانیں موت کا نشانہ ہیں۔ بس ہمیں یہاں رہنے کی کس طرح امید ہو سکتی ہے؟ زمانے کی عادت ہے کہ یہ چیز کو بلند کرتا ہے، بہت جلد اس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو چیز اکٹھی کرتا ہے جلدی اسے متفرق اور پریشان کر ڈالتا ہے۔ زمانے کا گزرنا ایک خواب، اس کی لذتیں سراسر عذاب، اس کی نعمتیں اور فانی طرح طرح کی مصائب کی ہم رکاب ہیں۔ کسی شخص کو زمانے کی گردشوں سے اطمینان نہیں، اور کوئی شخص ان کے حوادث سے سلامت نہیں۔ تحقیق ہم لوگ ایسے زمانے میں موجود ہیں جس میں بے راہی کی باتیں زیادہ اور خیر و برکت کے سامان کم ہیں۔ اس کی کچھ عجب حالت ہے کہ اس میں جو لوگ نیکوکار ہیں ان کو بدشمار کیا جاتا ہے، اور ظالموں کا ظلم روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔ بے شک زمانہ ایک ایسا دشمن ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ حاکم ہے جسے ظالم نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایسا جنگ آور ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لڑ نہیں سکتا۔ جو شخص زمانے کی صلاح پر مغرور رہتا ہے وہ آخر مصائب کے صدمات برداشت کرتا ہے، یعنی اس کو بہت زیادہ صدمے وغیرہ لگتے ہیں جس میں مغرور ہو، اس لیے مغروری سے بھی دور رہے۔ اور جو شخص اس کے حوادث سے عبرت کا سبق حاصل کرتا ہے وہ اس کی صلاح پر کبھی بھروسہ ہی نہیں کرتا۔ اے شخص، تو اپنی حالت پر کس طرح باقی رہ سکتا ہے، حالانکہ زمانہ تیرے حالات کے بدلنے کی فکر میں لگا ہے۔ بے شک زمانہ ایک ایسا دشمن ہے کہ اس کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہو سکتی، لیکن لگے گا دشمنی کے ہی برابر۔ یہ وہ حاکم ہو سکتا ہے، یہ وہ ظالم ہو سکتا ہے جسے تم ظلم بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر تمہارے پاس ساتھ ظلم ہوگا تم اسے ظالم بھی نہیں کہہ سکتے، اور یہ ایک ایسا جنگ آور ہے کہ تم جنگ لڑ کے بھی زندگی میں اس کو جنگ نہیں کہہ سکتے۔ اے شخص، تو اپنی حالت پر کس طرح باقی رہ سکتا ہے، حالانکہ زمانہ تیرے حالات کے بدلنے کی فکر میں لگا ہے۔
بہت سے بڑے بڑے مالدار ایسے ہوئے ہیں، ان کو زمانے نے فقیر اور حقیر کر دیا ہے۔ جو شخص زمانے کے عبرت ناک واقعے کو سمجھتا ہے وہ زمانے کے ساتھ حسن نہیں رکھتا اور نہ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔ بے شک کل کا دن آج کے دن کے قریب ہے کہ آج کا دن اپنی موجودہ حالت کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کے بعد متصل کل کا دن آ جاتا ہے۔ جو شخص زمانے کی طرف سے مطمئن رہتا ہے زمانہ اس کی خیانت کرتا ہے، اور جو اس کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کی اہانت بے قدری کرتا ہے۔ ابھی کل میں نے ایک قرآن پاک کی آیت پڑھی، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق شخص تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو سب سے پہلے تحقیق کر لیا کرو کہ کیا یہ خبر سچ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں آ کر کسی ایسے گروہ کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ یعنی اگر آپ پہلے کسی بھی بات پر یقین کر لیتے ہیں بغیر کسی عدل والے انسان سے، اگر وہ عدل والا انسان ہے تو اس کی بات پر یقین کر لو، اگر اس انسان میں عدل نہیں ہے تو اس کی بات پر یقین نہ کرو، پہلے تحقیق کر لو، پھر آپ اس کے اوپر جو قدم اٹھائیں وہ اٹھا لیں۔ لیکن لہٰذا ہر بات سے پہلے کوئی تحقیق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔